اور خدمت کا عالم کیا کہ اس زمانے میں سیوری سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، جو بیت الخلا بنے ہوئے اسی کے نیچے گند جمع ہوتا تھا، سیوری سسٹم تو تھا نہیں، یہ تو اب چند سالوں پہلے وجود میں آیا۔ تو رات کے 2 بجے خود مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جو جسم کے بڑے نحیف، ضعیف، کمزور، لاغر، دبلے بدن والے، لیکن سارے مہمانوں کی، اللہ کے راستے میں آئے ہوئے مہمانوں کی جو گند نیچے جمع ہو رہا اس کو ٹوکرے میں بھر کر اپنے سر پہ رکھے رات کے 2 بجے دور جا کے جنگل میں پھینک کر آتے تھے کہ اللہ کے آنے والے اللہ کے راستے میں آنے والے مہمانوں کو سہولت پہنچ جائے، تکلیف نہ پہنچے۔ تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے حضرات ترتیب بناتے ہیں کہ بھائی جب ایک جماعت بن جائے جو صرف وہ ضروریات کے پورا کرنے کی فکر میں لگ جائے تاکہ باقی سارا مجمع یکسوئی کے ساتھ پورے 3 دن اعمال میں، ماحول میں وقت گزارے۔ اور خدمت کے عنوان پر ہمارا یہ کام ہے، چونکہ اجرت نہیں ہے ہمارے یہاں ان کاموں کی، خدمت اللہ کے لیے کرنا، اور خدمت بہت بڑا عمل، بہت بڑا۔ ہمارے جو دعوت کے کام کے 4 بنیادی اصول، اس میں دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، لہذا اللہ والوں کی خدمت کرنا۔ کہ آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، کہ تو ایمان والے کو اپنا ساتھی بناؤ اور تیرا کھانا صرف متقی پرہیزگار لوگ کھائیں۔ بے شک آپ پیسے دے کر کھانا لیں گے، لیکن جیسے حضرات کی طرف سے اصول ہے کہ بھئی کوئی زائد پیسے نہیں ہے، جتنا خرچ ہو رہا اتنا، بلکہ بعض دفعہ اس میں بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہمارا مقصد ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اجرت کسی سے نہیں لینی، بدلہ کسی سے نہیں لینا، واہ اور شاباش مقصود نہیں، ان اجری الا علی اللہ، بدلہ صرف کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا۔ تو خدمت بہت بڑا عمل، بہت بڑا عمل، اللہ تک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ، لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کی راحت رسانی کا سامان پیدا کرنا، لوگوں کو تکلیفوں سے بچانا۔ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی مسلمان کون؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہم سب نیتوں کو درست کریں کہ ہم اس جذبے سے جا رہے ہیں کہ 3، 4 لاکھ، 5 لاکھ جتنا مجمع صرف دین کے عنوان پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جمع ہوگا، ہم ان سب کے خادم ہیں۔ بولو کون ہے بھائی؟ ہم ان سب کے خادم، اور اللہ کی مہربانی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو اس خدمت کے لیے قبول کر لیا، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا۔ قافلہ بھیجا آپ علیہ السلام نے، فرمایا اپنا امیر منتخب کر لینا۔ سب نے کہا جی ابو بکر کے ہوتے ہوئے تو کوئی امیر نہیں بن سکتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا گیا۔ ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے جی میں امیر ہوں تو میری ماننی پڑے گی۔ جی بالکل مانیں گے۔ پہلی میری یہ بات ماننی ہے کہ کھانا میں خود پکاؤں گا، خود تقسیم کروں گا، جنگل سے لکڑیاں بھی میں ہی لے کر آؤں گا۔ حضرت امیر صاحب آپ کا امیر بنایا ہے تو ماننی پڑے گی۔ وہاں امیر صاحب یہ کام کر رہے ہیں اپنی سعادت سمجھ کر، اپنا اعزاز سمجھ کر، خود جنگل سے لکڑی کاٹ کے لا رہے، خود آگ دھونک رہے، خود کھانا پکا رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے، بچے کیوں رو رہے؟ بھوک سے بلبلا رہے، خود جا رہے ہیں بیت المال، پورا بورا بھر رہے ہیں، اپنے کندھے پہ اٹھا رہے ہیں۔ اسلم غلام نے کہا میرے کندھے پہ اٹھا دو۔ غلام کس کام کا؟ کل قیامت کے دن میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا۔ خود کندھے پہ لے کر جا رہے ہیں اور آگ جلا رہے ہیں۔ عمر کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا نظر آ رہا، حلوہ پکا کے کھلا رہے ہیں کہ ان بچوں کو روتا دیکھا، ان بچوں کو ہنستا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی، باقی صحابہ ایک ایک اینٹ لے کر آ رہے، آپ علیہ السلام 2 اینٹیں لے کر آ رہے ہیں اپنی کمر پہ لاد، اور آپ خدمت کے موقع پر فرمایا سب کے کام تقسیم کر دو، اور اپنے لیے سب سے مشکل کام کہ جنگل سے لکڑی میں کاٹ کے لے کر آؤں۔ اپنے کو الگ نہیں کیا، جنگل سے لکڑی میں کاٹ کے لے کر آؤں گا۔ اور صحابہ خیبر کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر میں اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں، گرد و غبار میں اڑ رہے ہیں۔ آپ اشعار پڑھ رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ
فاغفر الانصار والمہاجرا، اے اللہ اصل زندگی مزے تو آخرت کے ہیں، دنیا میں تھوڑی بہت مشقت، تکلیف، تھکنا کھپنا، راتوں کی نیندوں کو قربان کرنا، مجمع بڑھ گیا، ایمرجنسی میں اپنی خدمت، یہ نہیں کہ جی میری ڈیوٹی ختم، میں نے تو اپنا کام کر لیا، اب میں کچھ آرام کروں گا، نہیں، ہر دم ہر وقت خدمت کے لیے میں تیار ہوں، آرام ہوتا رہے گا، تھوڑا بہت آرام، لیکن خدمت کے جذبے کے ساتھ اور ذکر اذکار کے اہتمام کے ساتھ، کھانا پکانا ذکر کے ساتھ، ٹوکن لینا دینا ذکر کے ساتھ، دعوت کی فضا، آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرتے رہنا، اور جو وقت فارغ ملے اجتماعی اعمال میں شرکت کرنا، اور جماعتوں کی جماعتیں کینٹین سے نکل کر اللہ کے راستے میں جاری ہوں، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کہ ہم ان کے، کہ وہ ہمارے نوکر نہیں، ہم ان کے خادم، ہم ان کے غلام، لہذا اخلاق بہترین، ہر آنے والے کے ساتھ بے شک آپ جتنے ہی تھکے ہوئے ہوں، بے شک بعض دفعہ ان کی طرف سے بعض نامناسب باتوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ہم نے کبھی غصہ نہیں کرنا، تیور نہیں چڑھانے، ناک بھویں نہیں چڑھانی، کبھی ان کی بات کو محسوس نہیں کرنا، کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، شور نہیں مچانا، خدمت نبی والے اخلاق کے ساتھ، یہ خدمت کا عنوان ہی نبی علیہ السلام والے اخلاق کو زندہ کرنا، مکمل جذبے کے ساتھ، بوڑھا بچہ جوان سب کا ایک جذبہ ہو کہ میرا جتنا کچھ آج لگ سکتا ہے لگ جائے، میری جان مال صلاحیت استعداد اللہ کے دین کے مہمانوں پر لگ جائے، ان کو کسی طریقے سے راحت پہنچ جائے کہ مشقت ختم ہو جاتی ہے، اجر باقی رہ جاتا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم، جو اللہ کے پاس ہے اس نے باقی رہنا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آج تھوڑا بہت صبر ہوگا، قربانی ہوگی، مشقت ہوگا، مجاہدہ ہوگا، 5-6 دن آپ کے لگیں گے انتظامی امور میں، خدمت میں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، ہم صبر کرنے والوں کو ضرور بالضرور ان کا اجر اس سے بھی اچھا دیں گے جو انہوں نے عمل کیا۔ کتنے لوگوں کے دلوں سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، وہ دعا آپ کا بیڑا پار کر جائے گی، اس وجہ سے بڑوں نے جملہ کیا کہا، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں تو لی جاتی، دعائیں لے لو بوڑھوں کی، رات کے 2 بجے، رات کے 1 بجے، ایسے وقت میں جب بوڑھا بیچارہ اس کو ضرورت مند، اس کی ضرورت کو آپ نے پورا کر دیا، تہجد گزار سے زیادہ بعض دفعہ ثواب مل جاتا ہے۔ ان اخلاق پر، ان خدمات پر، چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ کی اجر بہت بڑا، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ آپ کی ضرورت۔ عبداللہ بن عباس خندق اعتکاف چھوڑ کے جا رہے ہیں، ارے اب تو اعتکاف میں، کہا ہاں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جو مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلت پھرت کرتا ہے اللہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب اور 1 دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ تو لہذا فضائل کا استحضار کے ساتھ، فضائل پر یقین کے ساتھ، آنے والے مہمانوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ، خوش اخلاقی کے مظاہرے کے ساتھ، امت کا درد و غم سینے میں لے کے اجتماع کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا ہو کہ اس عظیم ترین خدمت کھانا کھلانے کے بڑے فضائل، ان فضائل کے استحضار کے ساتھ انشاءاللہ اس خدمت کے کام میں لگیں گے، اللہ آسان بھی فرمائے گا، مدد بھی فرمائے گا، اور خدمت کے اثرات کے نتیجے میں اجتماع میں جتنے اعمال ہو رہے آپ سب پورے کے پورے برابر کے شریک، کہ صحابی کے بڑے فضائل بیان کیے گئے کہ اس دن وہ تہجد پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، آپ نے فرمایا خدمت کون کرتا تھا، فلاں صحابی، آپ نے فرمایا خدمت کرنے والا سارا ثواب لے اڑا۔ تو تیار ہے نا بھائی اس کے لیے انشاءاللہ؟